لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد صدق الله العظيم. صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وسلم والد صدر عزيز سامعين دي وقار العظيم الكافر وشاقان والصلاة عليه الصلاة والسلام جان ساران صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور حقیقت مدار اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے مقدس مظاہر اور مبارک کلام مجید میں سے سورۃ البقرہ کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت رب ذوالجلال نے مجھے عطا فرمائی اور آپ نے سننے کا شرف حاصل فرمایا۔ اس آیت مبارکہ پر گزشتہ جمعہ المبارک کو بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے۔ ایک وعدہ آپ سے کیا تھا آج کے حوالے سے کہ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا وَأَتَمَّهُنَّ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو پورا کر دکھایا، یعنی اس آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ وہ باتیں کیا ہیں وہ انشاءاللہ آج میں بیان کروں گا مختصر انداز میں، آپ کی کامل توجہ رہے۔ تفسیر غازر میں اس آیت مبارکہ کے تحت
لکھا گیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ 10 چیزیں ہیں جن میں ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا۔ کتنی چیزیں؟ 10 چیزیں۔ خمس فی الراس، 5 چیزیں سر میں ہیں۔ گردن سے اوپر کا یہ جو حصہ ہے اس پورے کو سر کا نام دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ 5 کا تعلق سر کے ساتھ ہے۔ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ ان میں سے پہلی چیز ہے فرق الراس، سر کی مانگ نکالنا، بالوں کی۔ دوسری چیز ہے قص الشارب، مونچھیں تراشنا۔ تیسری چیز ہے والمضمضہ، کلی کرنا۔ چوتھی چیز ہے والاستنشاق، ناک میں پانی چڑھانا۔ اور 5ویں چیز ہے والسواک، اور مسواک کرنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ان پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کے کرم سے زندگی بھر ان 5 کاموں کو سر انجام دیا۔ پھر فرمایا وَخَمْسٌ فِي الْجَسَدِ، اور 5 چیزیں جو ہیں وہ باقی جسم میں موجود ہیں۔ ان 5 میں سے تقلیم الاظافر، ناخن اتارنا، یہ پہلی چیز۔ وطنف الابط، بغل کے بال صاف کرنا۔ وحلق العانہ، منہ زیر ناک، جس کو ہم پاکی کرنا بھی بولتے ہیں، صفائی کرنا بالوں کی۔ چوتھی چیز والختان، ختنہ کرنا۔ اور 5ویں چیز والاستنجاء بالماء، پانی کے ساتھ استنجا کرنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو باقی جسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اب ہم نے ایک ایک چیز کو تھوڑی تھوڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز سر کے بال۔ اس میں نبی کریم علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بچے کو آپ نے دیکھا، اس کے سر کے کچھ بال کٹے ہوئے تھے اور کچھ بال چھوڑے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے جب دیکھا فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، تو آقا علیہ السلام اس بچے کو اور اس کے والدین کو ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ فقال، اور آپ نے فرمایا احلقوا كُلَّهُ أَوِ اتركوا كُلَّهُ، فرمایا یا پورے سر کے بال کاٹو یا پورے سر کے بال چھوڑ دو۔ ایسا نہ کرو گے آدھے سر کے بال کاٹ دو اور آدھے کے چھوڑ دو۔ ابھی تک بات کچھ بندوں کو سمجھ آئی ہوگی، سب کو سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ اب میں سب کو سمجھاتا ہوں، اللہ توجہ فرمائے۔ آج کل کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے 1 سال کا، 2 سال کا، 6 ماہ کا، 3 4 5 سال تک بھی جو بچے ہیں، ان کے والدین کو بڑا شوق ہوتا ہے، بچوں کے بال یوں کٹواتے ہیں جیسے یہاں پر کوئی کٹورا رکھا ہے اور دائیں بائیں سے سارے صاف کر کے یہاں اوپر اتنے سے بال رکھے ہوئے ہیں۔ اب سمجھ آ گئی ہے؟ گھروں میں ایسا ہوتا ہے نا بچوں کے ساتھ۔
کہ بالکل چوٹی پہ ایسے تھوڑے سے بال ہیں، باقی ادھر سے بھی صاف، ادھر سے بھی، پیچھے سے بھی، جسے ہم کٹورا کٹ کہتے ہیں اپنی زبان میں. تو اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ منع فرمایا، اس سے منع فرمایا. اور جوانوں کا جو آج کل فیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے بال لمبے کرنے ہیں، ان کو اس سائڈ پہ ڈالنا ہے اور ایک سائڈ بالکل صاف کر دینی ہے. یہ ہے نا، نہ بولنے کا ہے نا ہمارے معاشرے میں. تو یہ وہ چیز ہے جس سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا. فرمایا یا پورے سر کے بال کاٹو، 1 انچ کاٹنے ہیں، 2 انچ کاٹنے ہیں، 3 کاٹنے ہیں، پورے کے کاٹو یا پورے کے رکھو. ہاں یہ ہو سکتا ہے جیسے فوجی کٹ ہوتی ہے کہ چلے اوپر سے بال تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، ایسے سائڈوں سے تھوڑے کم ہو جاتے ہیں، لیکن کاٹے ہوئے سارے ہیں. جو بالوں والا حصہ ہے اس پہ ریزر نہیں چلانا، اس طرح نہیں کروانا کہ آدھے سر کے بال ہوں، آدھے پہ اس کا پھروا دیں ادھر یا پیچھے. یہ منع ہے. اور اس کو بخاری شریف کی حدیث میں قضا کہا گیا ہے. نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء. آقا علیہ السلام نے قضاء سے منع فرمایا ہے. قضاء کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سر کے کسی ایک طرف سے بال کاٹ دیں اور دوسری طرف سے چھوڑ دیں، یا اوپر سے چھوڑ دیں، پیچھے سے کاٹ دیں. کوئی بھی ایسی جو کیفیت ہے اس سے آقا علیہ السلام نے، اب بولیں گے تو میں آگے جاؤں گا، منع فرمایا ہے. یہ ایک بات ہو گئی. اب دوسری بات یہ ہے، بعض بندوں کو شوق ہوتا ہے رکھنے کا بڑے بال، لیکن اب اس منع نہیں ہے، بڑے بال رکھ سکتے ہیں. کتنے بڑے رکھ سکتے ہیں؟ مرد کے بال کندھوں سے نیچے نہیں جانے چاہیے. کندھوں تک اگر کوئی رکھنا چاہے، چاہے زلف کا تصور ہو کہ آقا الاسلام نے زلفیں رکھی ہیں، میں سنت سمجھ کے رکھ رہا ہوں، وہ تو بہت اچھا، ماشاءاللہ کیا بات ہے. اور اگر فیشن کے طور پہ دل کر رہا ہے بڑے بال رکھنے کا، رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کندھوں سے نیچے بال نہیں جانے چاہیے. وہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، اور عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے پر آقا الاسلام نے بڑی سخت بات فرمائی ہے. حدیث پاک میرے سامنے ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، لعن اللہ المشتبہین من الرجال بالنساء. آقا علیہ السلام نے ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. اب عورتوں کی مشابہت کیا ہے؟ عورتوں کے بال کندھوں سے نیچے تک ہوتے ہیں. اگر کوئی مرد بھی اپنے بال کندھوں سے نیچے تک لے جائے گا تو یہ عورتوں سے مشابہت ہے، اور آقا علیہ السلام نے ایسے مرد پر لعنت فرمائی ہے. اچھا، بعض ہمارے دلچسپ لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں، کچھ تو نوجوان ہوتے ہیں یا ویسے انہوں نے دنیا دار ہیں، انہیں بڑے بالوں کا شوق ہے اور انہوں نے وہ پیچھے تک بال رکھے ہوتے ہیں، اور کئیوں نے چٹیاں بنائی ہے، کئیوں نے پونی بنائی ہے، کئیوں نے ربڑ بینڈ چڑھایا ہوا ہے، کئیوں نے وہ ایئر بینڈ لگایا ہوا ہے. یعنی وہ سارے کام کر رہے ہیں جو عورتوں کے کرنے والے ہیں. سارے وہ کام حرام ہے، منع ہے. اور کچھ ہمارے دوست احباب ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو صوفی صاحب ہیں، ہم تو ولیاء اللہ کی جماعت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. تو صوفی صاحب کو بھی بال کندھوں سے نیچے بڑھانے کی اجازت، بولے تو صحیح نا، صوفی صاحب کو بھی بال کندھوں سے نیچے بڑھانے کی اجازت نہیں ہے. ان کے لیے بھی شریعت وہی ہے جو باقی لوگوں کے لیے ہے. اچھا، یہ حدیث پوری کر لو، لعن اللہ المشتبہین من الرجال بالنساء. آقا علیہ السلام نے لعنت کی، اللہ تعالیٰ نے. آقا علیہ السلام تو راوی ہے نا، آپ حدیث بیان فرما رہے ہیں، اپنے ہم تک پہنچا رہے ہیں.
راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم تک بات پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان مردوں پر جو عورتوں کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں، اچھا صرف بالوں میں مشابہت نہیں ہے، ہر کام میں جس میں بھی کریں گے لعنت کے حقدار ہیں۔ بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ بیل بوٹے والے کپڑے کون پہنتا ہے؟ بولے تو صحیح نہ، عورتیں۔ اور آج کل کئی نوجوانوں کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں دیکھ کے پتہ نہیں چلتا بابو ہے یا بی بی ہے، سمجھ نہیں آتی۔ اور ہمارے کراچی کے نعت خان ماشاءاللہ وہ بھی کسی سے پیچھے کم نہیں ہے اس کام میں، اتنی کڑھائی جس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے، یعنی پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ تو عورتوں کے ساتھ مشابہت کسی بھی معاملے میں ارادتاً یا غیر ارادتاً جو بندہ اختیار کرتا ہے، اب غیر ارادتاً کا مطلب یہ ہے کہ اتنا سینس تو ہر بندے کو ہوتا ہے کہ یہ کام عورتوں کا ہے۔ اچھا، اسی حدیث کا اگلا جملہ وَالْمُشْتَبِهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، اور ان عورتوں پر بھی اللہ نے لعنت کی جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ کچھ عورتوں کو مرد بننے کا شوق ہے، کچھ مردوں کو عورت بننے کا شوق ہے، تو اللہ نے دونوں پر لعنت فرما دی۔ آپ نے بڑے شہروں میں دیکھا ہوگا عورتیں بال ایسے کٹواتی ہیں جیسے مردوں کے ہوتے ہیں، وائے کٹ، اور بھی کئی معاملات میں تو منع ہے۔ واپس آئیے، بعد میں یہ کر رہا تھا کہ بال یا پورے سر کے رکھنے ہیں یا پورے سر کے کٹوانے ہیں۔ اب اس کے بعد شروع میں آقا کریم علیہ السلام سر کے مبارک بالوں میں جب مانگ نکالتے تھے تو سائیڈ سے نکالتے تھے، سائیڈ سے، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ یہود و نصارہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے سائیڈ سے مانگ نکالنا چھوڑ دیا، درمیان سے نکالنا شروع کر دیا۔ اب ہمارے لیے جو سنت ہے وہ درمیان سے بالوں کی مانگ نکالنا ہے۔ اس کی چیر کٹ رہا ہے، تھوڑا جا سوکھا کری چھوڑا، اسے اردو میں سیون بھی کہتے ہیں، سیون نکالنا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں خود، اما جی فرما رہی ہیں کہ میں خود نبی کریم علیہ السلام کے مبارک بالوں میں کنگھی کرتی تھی، سارے بالوں کو پہلے آگے لے آتی، پھر میں چوٹی سے شروع کر کے ایسے یہاں تک آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان تک لے آتی، اور آدھے بال ادھر کر دیتی، آدھے بال ادھر کر دیتی۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ اما جی فرما رہی ہیں کہ میں خود آقا علیہ السلام کے مبارک بالوں کو آدھے ادھر کر کے درمیان سے مانگ نکالتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور آج کا جو ہمارا سلام کا شعر ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے، سلام محبت اعلیٰ حضرت کا سلام۔ آج اس کا 37واں شعر ہم نے پڑھنا ہے، اور وہ اعلیٰ حضرت نے تو کمال ہی کر دیا۔ فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ، مصطفیٰ جان رحمت۔ بڑے عرصے کے بعد حاجی محمد رمضان صاحب نظر آئے ہیں، لمبے سفر میں گئے ہوئے تھے، چلے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاکہ حاجی صاحب کو ہم بتائیں کہ ہمیں یہ سبق یاد ہے۔ اب آگے حاجی صاحب خود سنبھال لیں گے۔
अल्लाहु अकबर। आला से क्या फरमाते हैं, लैलतुल कद्र में, लैलतुल कद्र का मतलब कद्र वाली रात। सूरतुल कद्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, उससे आला हज़रत ने अल्फाज लिए हैं। लैलतुल कद्र, लैल कहते हैं रात को, कद्र कहते हैं कद्र वाली को, इज्जत वाली रात। इज्जत वाली रात में मतलअल फज्र, फजर का तुलू होना, यानी आका अलैहिस्सलाम के मुबारक बालों को जो स्याह जुल्फें थी उन्हें आला हज़रत ने लैलतुल कद्र कहा। आखो ना सुभान अल्लाह। ये आला हज़रत ही का कमाल है, ये उन्हीं का इश्क है। आप फरमाते हैं लैलतुल कद्र में, यानी आका की स्याह जुल्फों में मतलअल फज्र, सफेदी का ज़ाहिर हो जाना, फज्र का ज़ाहिर हो जाना। सफेदी कैसे? आधे बाल इधर आधे इधर, दरमियान में सफेद धारी नजर आती है या कोई नहीं? बोलो तो सही ना। आका की मुबारक जुल्फों को आला लैलतुल कद्र फरमा रहे हैं, और दरमियान में जो मांग निकल रही है, जो सफेद लाइन नजर आ रही है, उसको आला ने मतलअल फज्र कहा। और फिर फरमाते हैं मांग की इस्तिकामत, फरमाते हैं ये जो मांग है ना, हम अपने बालों की मांग निकालें तो वो सीधी नहीं होती, बहुत कम सीधी होती है। हम फिर कंघी लेके दो बाल इधर से उठाते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं अभी भी सीधी नहीं है, फिर दो बाल इधर से उठाते हैं, कहते हैं कि अब भी सीधी नहीं है। हम वो लाइन ही सीधी करते रहते हैं। लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम की जो मुबारक वो लाइन थी, जो सेवन मुबारक थी, जो आका अलैहिस्सलाम की मुबारक बालों में जो लाइन थी, फरमाते हैं उसकी इस्तिकामत, उसका सीधापन इतना मुबारक था, इतना ज्यादा था कि उस पे एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर। आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुतारा क्या है? बालों में दरमियान में से मांग निकालना, या का निज़ाम की सुन्नत मुतारा। अब आगे चलिए, ये तो पहली बात हो गई बालों के हवाले से। अब दूसरी बात पे आ जाइए, मैं उधर तरतीब से चलूंगा। दूसरी बात है मूंछों का कम करना। क्या है जी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत थी, हमारे आका अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत मुबारक है। मूंछों के बाल कम करना, काटना या कतरना या कतराना। अब उसमें हदीस बात मेरे सामने है, मुत्तफ़क़ुन अलैहि, यानी बुखारी शरीफ में भी हदीस मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम के इरशाद गिरामी, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ख़ालिफ़ुल मुशरिकीन, फरमाया मुशरिकीन की मुखालिफत करो। मुशरिकीन की, बोलो तो सही ना, सड़ की दो काले नहीं, मुखालिफत नहीं करनी चाहिए। आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, फरमाया ख़ालिफ़ुल मुशरिकीन, मुशरिकीन की मुखालिफत करो। अब मुखालिफत का मतलब ये नहीं है कि उनके साथ लड़ाई शुरू कर दो, वो जहां मिले उनको मारना पीटना शुरू कर दो, ये नहीं। अपना अमल उनके अमल से लादा कर लो, ताकि बगैर पूछे सिर्फ तुम्हें देखकर बंदा समझ जाए कि ये मोहम्मद अलैहिस्सलाम का गुलाम है। अपनी पहचान अलग कायम करो। जो काम काफिर कर रहे हैं यहूद नसारा, वही काम हम करें, वैसा ही लिबास हम पहने, वैसा ही चेहरा हम बनाएं। चार वो खड़े हैं, चार मुसलमान खड़े हैं, क्या चीज वाज़े करेंगे कि ये वो है, ये वो है? क्या चीज बताएगी? वो भी क्लीन शेव, आप भी क्लीन शेव, वो भी पैंट शर्ट वाले, आप भी पैंट शर्ट वाले, उन्होंने भी चेन पहनी है, आपने भी चेन पहनी है, उन्होंने भी यहाँ वो कड़े पहने हैं, तुमने भी कड़े पहने हैं, उन्होंने भी बाल लंबे रखे हुए हैं, उसे पीछे पूनी लगाई है, तुमने भी लगाई है। व्हाट इज द डिफरेंस? कैसे बताओगे? क्या पहचान करवाओगे?
پاک اسلام نے فرمایا ان کی مخالفت کرو. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اپنی پہچان ان سے الگ کرو. کیسے مخالفت کرو؟ آقا نے فرمایا اوفر الضحى، پہلی چیز فرمایا داڑیاں بڑھاؤ. کیا فرمایا؟ کچھ بولو نا، داڑیاں بڑھاؤ. تو جنہاں نے صحیح کونی اس کی اچھڑ دو، اس کی اجازت دو، اور جن کی ہے وہ اسے بڑھاؤ. آقا کا ارشاد گرامی ہے وقف الشوارب، اور مونچھوں کے بال کم کرو، کاٹو. وفی روایت، اور ایک اور روایت میں ہے انحق الشوارب، اور یا دوسری روایت میں ہے کہ مونچھوں کے بال پست کرو. یہاں پہ دو لفظ ہیں مونچھوں کے حوالے سے. ایک ہے ایک فو، اور دوسرا ہے انحقو. پہلے کا مطلب ہے کاٹنا، دوسرے کا مطلب ہے چھوٹا کرنا. ان دونوں لفظوں کا ایک کا مطلب چھوٹا کرنا، ایک کا مطلب کاٹنا، لیکن دونوں میں مونچھیں ختم نہیں ہوتی. توجہ کریں. آپ کا سبحان اللہ. میں آج سے کوئی 35-40 سال پہلے ایک مثال اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی تھی، یہی بیان کرتے ہوئے وہی آپ کو بھی سنا دیتا ہوں کہ آپ کے گھر میں مہمان آ جائے نا، آپ سے چائے کا کپ لا کر دیں، وہ آپ سے کہے کہ وہ اوپر ہے جی کپ، تھوڑا کرو جی تھوڑا کرو. اے میں نہیں پی سکتا، اتنی زیادہ چاہ، اسی کپ واپس لے جاؤ، تھوڑی کر کے لے آؤ. میں نے یہ دسو کہ واپس کچھ لے کے بھی آؤ گے یا ساری دی ساری چانا کے پا ہو گے؟ بولو تو صحیح نا. کٹ کرن کا مطلب ختم کرنا نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا مونچھیں کاٹو، کاٹنے سے بھی ختم نہیں ہوگی. فرمایا کم کرو، کم کرنے سے بھی ختم نہیں ہوگی. نشانی ضروری ہے تاکہ مرد نظر آئے. کیا میں نے کہا؟ بولو تو صحیح نا. تاکہ مرد نظر آئے. اگر مرد کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے عورتیں ہیں تو اللہ یہ بناتا ہی نہ. اللہ نے عورتوں کی مونچھیں رکھی ہیں؟ نہیں رکھی نا. ہماری رکھی ہے نا، تو کوئی وجہ ہوگی نا، کوئی حکمت تو ہوگی نا، کوئی تو چیز ہوگی جو اللہ نے ہمیں یہ عطا فرمائی ہے. اب ہونی کتنی چاہیے؟ اب یہ سن لیں. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی. پہلے ایک اور ارشاد سن لیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کی مونچھیں دنیا میں لمبی ہوں گی، من کان فی الدنیا شاربہ طویلا، دنیا میں جس کی مونچھیں لمبی ہوں گی. کئی بندوں کی ایسے وہ پتہ نہیں کہاں تک لے جاتے ہیں اس کو، اور ہونٹ تو نظر ہی نہیں آتے کئیوں کے، اور وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ دھل کے اندر جا رہا ہوتا ہے. یہ سمجھ آ رہی ہے؟ پانی پیتے ہیں تو وہ بھی ماشاءاللہ بڑا ٹیسٹی ہوتا ہوگا. تو اب اس کے بارے میں آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قالا، آپ نے فرمایا یؤمر الناس یوم القیامہ بالسجود، قیامت کے دن لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے گا. اور کیا ہوگا؟ فمن کان فی الدنیا شاربہ طویلا، دنیا میں جس کی مونچھیں بڑی ہوں گی، لمبے بال لمبے ہوں گے، صارت کاوتار الحدید، وہ ایسے بن جائیں گی جیسے لوہے کی سلاخیں ہوتی ہیں. سمجھ آئیے بولی؟ جیسے لوہے کی سلاخیں ہوتی ہیں. پھر کیا ہوگا؟ لا یستطیع ان یسجد، وہ بندہ سجدہ نہیں کر سکے گا. اب دیکھیں یہاں پہ سلاخیں لگی ہوں تو سجدہ کیسے ہوگا؟ سجدہ نہیں ہو پائے گا نا. آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی فرمایا جس کی مونچھیں دنیا میں لمبی ہوں گی، بال بڑے ہوں گے، تو قیامت کے دن جب سجدے کا حکم ہوگا اس کے بال یوں سلاخیں بن جائیں گی اور وہ سجدہ نہیں کر سکے گا. اب آئیے پھر ہونی کتنی چاہیے؟
میں مختصر کر دیتا ہوں تھوڑا سا. عالمگیری میں وضاحت موجود ہے. وہ فرماتے ہیں یاخذ من شاربہ حتی یصیر مثل الحاجب، کہ مونچھوں کو کٹائے، یعنی عام بندہ جو بھی سن رہا ہے، مونچھوں کو کٹائے اتنا کہ بھموں کی مانند ہو جائیں. کیسے؟ بولیے نا. بھموں کی مانند. اب بھموں کے بالوں کی لمبائی کی بات نہیں ہو رہی، دکھنے میں، نظر آنے میں جتنی نظر آتی ہیں بھمیں، لمبائی میں تو ایسے آپ پکڑیں تو ہو سکتا ہے یہ بھی 2-2 انچ بال ہو جائیں، تو اتنی نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. دکھنے میں اتنی ہوں جتنی بھمیں نظر آتی ہیں. اچھا، پھر بھی تھوڑا سا وضاحت مزید ہو جائے. اب اس میں یہ ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں قص شارب، مونچھیں کاٹنا، ان یقصہ، وہ اسے کاٹے، حتی، یہاں تک کہ یبدأ طرف الشفتی، کہ اوپر کے ہونٹ کا کنارہ نظر آنا شروع ہو جائے. کیا؟ ایسے کنگھی کریں بالوں کو ایسے اور یہاں سے کاٹیں. کتنی کاٹیں کہ اوپر کے ہونٹ کا کنارہ نظر آنا شروع ہو جائے. یعنی رکھنی بھی ہیں، بالکل صاف نہیں کرنی، کم کر لیں جتنی کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کی زیادہ ہے، کوئی میری طرح بڑی مونچھیں رکھنے کا شوقین ہے، تو بڑی کی بھی حد یہ ہے کہ دکھنے میں ایسی ہو اور اوپر کے ہونٹوں کا کنارہ نظر آنا چاہیے. اچھا، ایک اور چیز، یہ جو سائیڈ پہ بال ہوتے ہیں نا، یہ تو مونچھیں یہاں سے یہاں تک، یہ جو سائیڈ والے بال ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں سبالتین. یہ نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے، یہ سبالتین ہے. اور اس کے بارے میں شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں لا بأس بترک سبالتیہ وہما طرف الشوارب. فرماتے ہیں کہ سبالتین کے بڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ مونچھوں کے اطراف والے بال ہیں، یہ سائیڈوں والے، یعنی یہاں سے اگر کوئی بندہ بڑھا لے تو اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اس کے بعد اب آئیے ایک چیز اور آج ہم ٹچ کر لیتے ہیں، وہ ہے، بلکہ مختصر لفظوں میں 2 چیزوں کا ذکر کر دوں کہ کلی کرنا یہ بھی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہمارے آقا علیہ السلام کی بھی سنت ہے کلی کرنا. وضو میں کلی کرنا سنت ہے، اور غسل میں کلی کرنا فرض ہے. جب غسل فرض ہو جائے، آپ پہ لازم ہو جائے، تو اس وقت کلی کرنا فرض ہے. اور غسل کے فرض 3 ہیں. پہلا فرض کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا پورے جسم پر پانی بہانا. اگر نجاست وغیرہ کہیں لگی ہے تو اسے تو ظاہر دور کرنا ہی کرنا ہے، استنجا کرنا ہی کرنا ہے. اس کے بعد 3 فرائض ہیں غسل کے. پہلا کلی کرنا، اور اگر روزہ نہیں ہے تو کلی جو ہے وہ پورے، یعنی اہتمام کے ساتھ کرنی ہے. پورے منہ کے اندر پانی کا گھوم جانا ضروری ہے، اور غلاغہ بھی کر لیں وہ بھی اچھا ہے. لیکن اگر روزہ ہے تو پھر غلاغہ بھی نہیں ہوگا اور زیادہ اہتمام بھی نہیں کریں گے تاکہ پانی الگ سے نیچے نہ جائے. اور ناک میں پانی چڑھانا اگر غسل فرض ہے تو یہ جو ہڈی ہے یہاں تک اندر جتنے بال ہیں ہر بال کا جڑوں سمیت تر ہونا ضروری ہے. اور اس کے بعد پورے جسم پہ پانی بہانا. اور جسم کے بہت سارے اعضاء کہہ لیں یا جوڑ کہہ لیں ایسے ہیں کہ جب تک آپ انہیں ہاتھ سے ملیں گے نہیں پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا، وہ جگہ تر نہیں ہوگی. بغل کے نیچے ہے، ناف ہے، نیچے کے جوڑ ہیں ٹانگوں کے، تو ان میں جب تک پورے اہتمام کے ساتھ پانی نہیں پہنچایا جائے گا پانی نہیں پہنچے گا. اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ ایسی رہ گئی جو خشک رہ گئی اس پہ پانی نہ پہنچا اور غسل فرض تھا تو غسل نہیں ہوگا.
اچھا، سر کے بالوں کے حوالے سے ایک حدیث ابھی میرے سامنے آئی ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، یہ سماعت فرما لیجئے کہ بعض بندوں کو بڑے بال رکھنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن سنبھالنا جو ہے نا، ان کو سنبھالنا وہ ان کے شیڈول میں شامل نہیں ہوتا۔ ان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسے وہ تھوڑے بکھرے بکھرے سے اچھے لگتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک حدیث پاک میرے سامنے آ گئی، اور یہ حدیث امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام مسجد میں تھے، ایک آدمی آیا، اس کے بال بڑے تھے، بال سارے بکھرے ہوئے تھے، کچھ ایسے کچھ ایسے کچھ ایسے الجھے ہوئے بال تھے۔ آقا علیہ السلام نے فَأَشَارَ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بِيَدِهِ، آقا علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، جو بھی اشارہ فرمایا اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، كَأَنَّهُ يَأْمُرُهُ بِإِصْلَاحِ شَعْرِهِ وَلِحْيَتِهِ، گویا کہ آقا علیہ السلام اسے اس کے سر کے بال اور داڑھی کے بالوں کو سنوارنے کا حکم دے رہے ہیں۔ وہ بندہ سمجھ گیا، وہ مسجد سے باہر چلا گیا، باہر جا کر اس نے اپنے بالوں کو سنوارا، انہیں کنگھی کی یا جیسے بھی اسے صحیح بال بٹھا کر واپس آیا۔ جب واپس آیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الیس ھذا خیرا، کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ آگے کیا فرمایا؟ من، اس سے، کس سے؟ آگے توجہ سے سنیے گا، ان یاتی احدکم وهو صائم الراس کانہ شیطان، کہ تم میں سے کوئی ایسے آ جائے بال بکھیر کر جیسے وہ جن ہے۔ حدیث میں لفظ ہے شیطان، لیکن ترجمہ علماء نے جو کیا وہ کیا کیا؟ جن۔ فرمایا کہ کوئی ایسے بھی آ جاتا ہے جیسے وہ جن ہے، اور یہ تو ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کسی بندے کو آپ دیکھیں نا بال الجھے ہوئے اور بالکل خستہ حال، پورا حال، آپ کہتے ہیں وہ کیا جن بنیا ہے آج، استعمال ہوتا ہے نا، تو ہم بھی اسے جن کہہ دیتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ایسے آ جاتا ہے جیسے جن ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بال بڑے ہوں تو بالوں کو سنوارنا بھی چاہیے۔ اب آخری بات آج کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک کیس تھا سپریم کورٹ میں قادیانیوں کے حوالے سے، ایک قادیانی جس کا کیس کافی عرصے سے چل رہا تھا، وہ تاریخ شدہ قرآن مجید فروغ کر رہا تھا، لوگوں تک پہنچا رہا تھا، اس پر کیس تھا، کئی سال چلا، پھر فروری میں اس کا فیصلہ آیا جو اسلام کی روح کے خلاف فیصلہ تھا۔ علماء نے احتجاج کیا، عوام نے احتجاج کیا، اہل ایمان نے احتجاج کیا، پھر اپیل درج ہوئی، ریویو کے لیے ڈیٹ مقرر ہوئی، علماء نے اور بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے جا کے دلائل پیش کیے، مختلف اداروں نے، مختلف شخصیات نے تحریری بھی زبانی بھی وہاں جا کر دلائل دیے۔ ابھی پھر جو فیصلہ آیا ہے، اور جو مل جانے کیجیے، ابھی پھر جو فیصلہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں چار دیواری میں یا اپنی عبادت گاہوں میں اجازت ہے، وہ اپنے دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ بھی آیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے، جن جج صاحبان نے یہ فیصلہ دیا ہے، میں سوال کر رہا ہوں، سوال کرنا حق ہے ہمارا، میں کوئی توہین نہیں کر رہا، میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ پہلے یہ تو بتا کہ ان کا دین ہے کون سا؟ بات سمجھ آئیے کو نہیں؟ یہ آئی تھا کچھ بولو نا کو سبحان اللہ۔ ایک خالی ماڑا مسئلہ ہے یا تسانا بھی ہے؟ ختم نبوت ہم سب کا مسئلہ ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ فیصلہ دینا کہ وہ اپنے دین کی تبلیغ چار دیواری میں اپنی عبادت گاہوں میں کر سکتے ہیں۔ میرا سوال جج صاحبان سے یہ ہے، سارے مل کر مجھے بتاؤ کہ ان کا دین ہے کیا؟ اسلام تو ہے نہیں، کیونکہ انہوں نے ایک اور کو نبی مان لیا، اسلام سے نکل گئے، اسلام سے فارغ ہو گئے۔
اب ان کا قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اب ان کا حدیث کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اب ان کا نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، حج کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، کلمے کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ان کو کس دین کی تبلیغ کی اجازت دی ہے؟ ان کا دین تو بتاؤ۔ کوئی قادیانی آپ کھڑا کر لیں، اسے پوچھیں تمہارا دین کیا ہے، وہ اسلام کا نام لے گا، لیکن کیا وہ مسلمان ہے؟ جو عقل اسلام کے بعد کسی کو نبی مانے وہ مسلمان ہے؟ تو جب وہ مسلمان ہی نہیں تو اسلام اس کا دین ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ تو جب دین اس کا یہ ہے ہی نہیں تو کس صورت میں آپ نے اسے اجازت دی کہ وہ قرآن کی تبلیغ کریں؟ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ کہا گیا کہ چار دیواری میں اور اپنی عبادت گاہوں میں کر لیں۔ میں نے کہا آپ نے تو راستہ کھول دیا ان کے لیے، آپ نے تو راستہ کھول دیا۔ وہ ہر شہر میں جگہ لے کے اپنی عبادت گاہ بنا لیں اور اس کے اندر لوگوں کو کھینچ کر لے آئیں اور وہاں وہ لوگوں کو تبلیغ کریں۔ کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ کون روکے گا؟ یہ آپ نے انہیں ایک لائسنس ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ کیا تم نے مرنا نہیں ہے؟ کیا تم نے اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھا؟ اور پورا کیس میں نے اسٹڈی کیا ہے، میں ویسے نہیں بول رہا، میرے پاس موجود ہے پورا کیس۔ اس کو ایسے پاک انہوں نے صاف کیا ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا آٹے میں سے بال نکال لینا، بلکہ آٹے میں نہیں مکھن میں سے بال نکال لینا، یعنی کوئی جرم اس پہ ثابت ہونے ہی نہیں دیا۔ یہ شرک بھی نہیں لگتی، یہ بھی نہیں لگتی، یہ بھی نہیں لگتی، یہ بھی نہیں لگتی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی جو مرضی کرے۔ آپ کے پاس قانون ایسا ہے کہ جو شرک کسی کا جانی پہ لگتی ہی نہیں ہے، تو خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ ہم اس کے بالکل ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ ہاتھ اوپر کریں، ہم یہ فیصلہ تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر اس کا مداوع کیا جائے، اسمبلی کے اندر قانون پاس کیا جائے یا کمیٹی بنائی جائے، کچھ بھی کیا جائے، لیکن یہ قانون کسی صورت بھی قبول ہمیں نہیں ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا